السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم قست قلوبکم من بعد ذلک فَهِيَ كَالْحِجَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً۔ محترم سامعین، تمام قسم کی تعریفیں، توصیفیں اسی اللہ رب العالمین احکم الحاکمین کے لیے ہیں، جو ہم تمام کا خالق اور رازق ہے۔ لاکھوں درود و سلام ہو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ و مطہرہ پر۔ محترم سامعین، میں نے آپ حضرات کے سامنے سورہ بقرہ کی ایک آیت تلاوت کی، جس کی مناسبت سے میں آپ حضرات کے سامنے نماز، قرآن، روزہ، پھر بھی دل سخت کیوں، اس عنوان پر آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ دعا کیجئے کہ اللہ مجھے حق اور سچ کہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالی نے بحیثیت مسلمان ہم تمام کو اس بات کا حکم دیا ہے، جب ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں کہ نہیں ہے کوئی معبود برحق سوائے اللہ رب العالمین کے، اور جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں، یعنی جب ہم اس بات کی گواہی دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمان قرار دے دیتے ہیں، اپنے آپ کو مسلمانوں کے زمرے میں شامل کر لیتے ہیں، اس کے بعد سب سے بڑی جو ذمہ داری ہم پر عائد کر دی جاتی ہے، سب سے بڑی جو اہمیت والی چیز ہمارے اوپر لاگو ہو جاتی ہے، وہ ہے نماز۔ محترم سامعین، نماز ہماری زندگی کا سب سے اہم حصہ ہے۔ جو انسان کلمہ تو پڑھ لے، جو انسان اپنے آپ کو مسلمان تو کہلوا لے، لیکن نماز کی پابندی نہ کرے، وہ نماز کو نہ پڑھے، نمازوں میں غفلت برتے، نمازوں میں سستی اور کاہلی کرے، تو ایسے آدمی کو اپنے ایمان کا جائزہ لینا چاہیے۔ اور بہت ساری جگہوں پر علماء نے یہ بات بتائی ہے کہ اگر کوئی آدمی عمدن نماز چھوڑ دیتا ہے تو پھر وہ کافر بھی ہو جاتا ہے۔ اور خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارے اور کفار کے درمیان میں، ہمارے اور مشرکین کے درمیان میں سب سے اہم چیز کا جو فرق ہے وہ یہی نماز کا فرق ہے۔ محترم سامعین، اس کے بعد قرآن مجید اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ کتاب ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس امت کو جو اعزاز سے نوازا ہے، اس امت کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو شریعت نازل فرمائی، اور اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر اللہ رب العالمین نے جو کتاب نازل فرمائی، یہی وہ قرآن مجید ہے۔ محترم سامعین، وہیں پر اللہ رب العالمین نے ایمان لانے کے بعد، یعنی مسلمان بننے کے بعد، نماز کے بعد ہمیں جس بات کا حکم دیا ہے وہ روزے کے رکھنے کا اللہ رب العالمین نے حکم دیا، اور اس کے مقصد کو اللہ رب العالمین نے بیان کیا کہ ہم جو ہے متقی بن جائیں، ہم جو ہے پرہیزگار بن جائیں، ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی فرما برداری کرنے والے بن جائیں، ہم جو ہے اللہ رب العالمین کی نافرمانی سے بچنے والے بن جائیں۔ لیکن عزیزان محترم، آج ہم اپنی زندگیوں کا جائزہ لے کر کے دیکھیں، ہم جو ہے نماز کے پڑھنے والے بھی ہیں، الا ماشاء اللہ، ہم جو ہے نماز کو پڑھتے بھی ضرور ہیں، ہم
قرآن مجید کو پڑھتے بھی ضرور ہیں, قرآن مجید کی تلاوت بھی ہم کرتے ضرور ہیں. رمضان المبارک کا مہینہ جب ہماری زندگیوں میں آتا ہے تو ہم روزوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں, لیکن آپ غور کریں اس کے باوجود بھی ہماری زندگیوں کے اندر کوئی تبدیلی آج نظر نہیں آتی, بلکہ نماز پڑھنے کے بعد, قرآن مجید کی تلاوت پڑھنے یا سننے کے بعد, روزوں کا اہتمام کرنے کے بعد بھی ہمارے دل آج سخت ہو چکے ہیں. محترم سامعین, کیا وجہ ہو سکتی ہے جس کی بنیاد پر ہم نماز تو پڑھ رہے ہیں لیکن ہمارا دل نرم نہیں ہو رہا ہے؟ وہ کیا وجہ ہو سکتی ہے کہ ہم قرآن مجید کی تلاوت تو کر رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی ہمارا دل سخت ہے؟ ہم روزوں کو رکھ تو ضرور رہے ہیں لیکن اس کے باوجود بھی اس کا ہمارے دل پر کوئی اثر نہیں ہو رہا ہے. محترم سامعین, کچھ اسباب ہیں جو میں آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کر رہا ہوں. ہم نماز پڑھتے تو ضرور ہیں لیکن اس بات کا خیال نہیں رکھتے, ہماری نمازوں کے اندر خشوع اور خضوع نظر نہیں آتا. ہم قرآن مجید تو پڑھتے ضرور ہیں لیکن بغیر تدبر کے, بغیر سوچے اور سمجھے کہ ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں. ہم روزوں کو رکھتے تو ضرور ہیں لیکن روزے رکھنے کے باوجود بھی ہم حرام کاموں سے اپنے آپ کو دور نہیں رکھتے, ہم جھوٹ بولنے سے اپنے آپ کو بچا کر کے نہیں رکھتے. محترم سامعین, ان وجوہات کی بنیاد پر ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. سب سے پہلی وجہ, ہم نماز پڑھتے ہیں, ہم قرآن کی تلاوت کرتے ہیں, ہم روزہ رکھتے ہیں, اس کے باوجود بھی ہمارا دل سخت ہے. اس کی سب سے پہلی وجہ یہ ہے کہ ہم گناہوں کی کثرت میں ملوث ہیں. ہماری زندگی کے اندر گناہوں کی کثرت پائی جاتی ہے. ہماری زندگی کے اندر روزمرہ کے ہمارے اعمال کا اگر ہم جائزہ لیں گے تو ہمیں معلوم ہوگا کہ صبح سے شام تک کتنے ایسے گناہ ہیں جو ہماری زندگی کا حصہ بن چکے ہیں, اور بہت سارے مسلمان ایسے ہیں, افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ بہت سارے معاشرے میں لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کے اندر گناہوں کی کثرت پائی جاتی ہے اور انہیں اس بات کا شعور تک بھی نہیں ہے کہ وہ گناہ کر رہے ہیں, اس لیے کہ وہ گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے. جبکہ اللہ رب العالمین نے گناہوں کی کثرت کے بارے میں فرمایا کہ پھر اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے, یعنی تم نیک اعمال بھی اگر کر رہے ہو, تم قرآن کی تلاوت بھی کر رہے ہو, تم نمازوں کی پابندی بھی کر رہے ہو, تم روزوں کا اہتمام بھی کر رہے ہو, پھر بھی اس کے بعد تمہارے دل سخت ہو گئے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ تم ان گناہوں کی کثرت میں ملوث ہو چکے ہو اور پھر تمہارے دل پتھر سے بھی زیادہ سخت ہو چکے ہیں. اس آیت میں اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل کو مخاطب کر کے کہا, وہ بنی اسرائیل جو ہمیشہ اللہ رب العالمین کی نافرمانیاں کیا کرتی تھی, لیکن یہ سبق اس امت کے لیے بھی عام ہے, اس امت کے لوگوں کے لیے بھی یہی بات بتائی گئی ہے کہ اگر ہم گناہوں کی کثرت میں ملوث ہو جاتے ہیں, گناہوں کی کثرت میں اپنے آپ کو مبتلا کر لیتے ہیں, تو پھر ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور ہم بار بار اللہ رب العالمین کی نافرمانی کرنے والے بن جاتے ہیں. محترم سامعین, ہم نماز پڑھنے کے باوجود, قرآن مجید کو پڑھنے کے باوجود, روزہ رکھنے کے باوجود ہمارے دل سخت کیوں ہیں؟ تو اس کی دوسری بڑی وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی سے دور ہیں. پہلی وجہ تو یہ ہے کہ ہم گناہوں کی کثرت میں مبتلا ہے, تو دوسری وجہ یہ ہے کہ ہم ذکر الہی سے دور ہے. ہم اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ نہیں بناتے, ہم اللہ رب العالمین کو یاد نہیں کرتے, ہم اللہ رب العالمین کو بھول بیٹھے ہیں. اسی وجہ سے ہمارے دل سخت ہیں. اللہ رب العالمین فرماتا ہے, أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ, کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی وہ وقت نہیں آیا ہے کہ ان کے دل اللہ رب العالمین کے ذکر سے جھک جائیں؟
ان کے ذل اللہ رب العالمین کے سامنے جو ہے جھک جائے. کیا ایمان والوں کے لیے اب بھی یہ وقت نہیں آیا ہے؟ اللہ رب العالمین جو ہے اس بارے میں سوال کرتا ہے. محترم سامعین، اس آیت کے بارے میں صحابی رسول عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ہمیں اسلام لانے کے 4 سال کے بعد جو ہے اس آیت کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے تنبیہ کی. ہم اسلام لا چکے تھے، ہم اللہ رب العالمین کی عبادت میں اپنے آپ کو مشغول کر چکے تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں ہم جو ہے زندگی گزار رہے تھے. اس کے باوجود بھی اسلام لانے کے 4 سال کے بعد اللہ رب العالمین نے اس آیت کے ذریعے سے ہمیں جو ہے تنبیہ کی کہ ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے کبھی غافل نہیں ہونا ہے. اگر ہم اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل ہو جائیں گے، اللہ رب العالمین کے ذکر کو ہم چھوڑ دیں گے، اللہ رب العالمین کو ہم یاد کرنا چھوڑ دیں گے، تو پھر جو ہے ہمارے دل سخت ہو جائیں گے. نہ ہمارا نماز پڑھنا ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا، نہ ہماری جو ہے قرآن کی تلاوت ہمارے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگی، نہ ہمارے روزے رکھنا ہمارے لیے جو ہے کوئی فائدہ مند ثابت ہوگا. اس لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں تنبیہ کی اور یہ حکم دیا کہ ہم ہمیشہ اللہ رب العالمین کو یاد کرتے رہیں اور اللہ رب العالمین کے ذکر کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں. محترم سامعین، تیسری جو وجہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ہم جو ہے نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، قرآن مجید کی تلاوت کرنے کے باوجود بھی اس کا ہماری زندگی پر کوئی اثر نہیں ہوتا، روزے رکھنے کے باوجود بھی ہماری زندگی میں کوئی بدلاؤ اور کوئی تبدیلی نہیں آتی، وہ ہے ہمارے گناہ کرنے کی وجہ سے ہمارے دلوں کے اوپر جو ہے زنگ لگ جاتا ہے، ہمارے دلوں کے اوپر زنگ لگ جاتا ہے، جس کی وجہ سے ہم جو ہے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں اور یہ عبادات ہماری جو ہے دلوں کو نرم نہیں کر پاتی ہیں. محترم سامعین، اللہ رب العالمین فرماتا ہے کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا یکسبون، ہرگز نہیں بلکہ ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے جو ہے زنگ چڑھ گیا ہے، ان کے دلوں پر ان کے اعمال کی وجہ سے زنگ چڑھ گیا ہے. جب ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے دلوں پر زنگ چڑھ جاتا ہے تو پھر جو ہے نہ ان کا نماز پڑھنا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، نہ ان کا جو ہے زکوٰۃ دینا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، نہ ان کا روزہ رکھنا انہیں فائدہ پہنچاتا ہے، نہ ان کا قرآن مجید کو پڑھنا ان کے لیے کوئی فائدہ پہنچاتا ہے، بلکہ ان کی جو ہے کوئی بھی عبادت ان کے لیے فائدہ مند ثابت نہیں ہوتی ہے. محترم سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی گناہ کے بارے میں جو ہے فرمایا تھا، اسی گناہ کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان العبد اذا اذنب ذنبا نکت فی قلبہ نکتۃ سوداء، کہ جب بندہ جو ہے گناہ کرتا ہے، جب بندے سے کوئی گناہ جو ہے سرزد ہو جاتا ہے تو اس کے دل میں ایک سیاہ نقطہ جو ہے لگا دیا جاتا ہے، اس کے دل پہ ایک سیاہ نقطہ، ایک کالا نقطہ جو ہے پڑ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ کر لیتا ہے تو وہ سیاہ نقطہ اس کے دل سے مٹ جاتا ہے، اور اگر وہ توبہ نہیں کرتا اور گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، گناہ پر گناہ کرتا جاتا ہے، تو یہاں تک کہ وہ سیاہ نقطہ، وہ کالا نقطہ جو اس کے دل پر گناہ کرنے کی وجہ سے پڑا ہوا ہے وہ بڑھتا جاتا ہے یہاں تک کہ اس کا پورا دل جو ہے سیاہ ہو جاتا ہے، پورا دل جو ہے اس کا کالا ہو جاتا ہے، پھر اس کا دل مکمل طور پر سخت ہو جاتا ہے، نہ اس کی نماز پڑھنا اسے فائدہ پہنچا سکتی ہے، نہ اس کی جو ہے قرآن کی تلاوت اسے کوئی فائدہ پہنچاتی ہے، اور نہ ہی اس کا روزہ رکھنا اس کے لیے کوئی فائدہ مند ثابت ہوتا ہے. محترم سامعین، اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا
کہ ہمارے جو ہے دل سخت کیوں ہو جاتے ہیں؟ اس لیے کہ ہمارے دلوں کی حالت جو ہے بدلتی رہتی ہے، ہمارے دلوں کی کیفیت بدلتی رہتی ہے۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم تمام کو چاہیے کہ ہم ہمیشہ اپنے دل کی اصلاح کے لیے اللہ رب العالمین سے دعا کرتے رہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ کلمات سکھلائے، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کے پھیرنے والے، اے دلوں کو اپنی انگلیوں کے درمیان میں رکھنے والے رب، میرے دل کو اپنے دین کی طرف پھیر دے، میرے دل کو اپنے دین پر ثابت قدم جو ہے جما دے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب بندہ یہ دعا کرتا رہتا ہے، بندہ یہ دعا پڑھتا رہتا ہے، تو پھر اس کا دل جو ہے نرم ہوتا ہے، اس کا دل نرمی کی طرف آتا ہے، اور اس دعا کو کرنے کی وجہ سے اللہ رب العالمین اس کے جو ہے دل کو سخت، اس کے جو دل سخت ہو چکا ہے اس سخت دل کو اللہ رب العالمین نرمی کی طرف پھیر دیتا ہے۔ محترم سامعین، حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں آتا ہے، حضرت حنظلہ بن ربیع رضی اللہ عنہ کو محسوس ہوا، انہوں نے اپنے آپ میں اس چیز کو محسوس کیا کہ ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے، ان کا ایمان کمزور ہو رہا ہے۔ وہ روتے روتے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گئے اور کہا کہ حنظلہ منافق ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ عزیزان محترم، ذرا غور کر کے دیکھیں کون صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں، انہیں اپنے ایمان میں کمزوری محسوس ہوئی، انہیں یہ محسوس ہوا کہ ان کا دل جو ہے سخت ہو چکا ہے، وہ رو رہے ہیں، وہ اپنے آپ کو یہ سمجھ رہے ہیں کہ وہ منافق ہو چکے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں لے کر کے جاتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے معاملے کو رکھا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس صحابی رسول کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے بٹھا کر کے کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ حنظلہ کا معاملہ ہے، یہ اس طریقے سے کہتے ہیں کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں منافق جو ہے ہو گیا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس صحابی کی بات کو سنا اور کہا کہ اگر تم ہمیشہ اسی کیفیت پر رہو، یعنی آج تمہارے اندر جو کیفیت ہے تم یہ سمجھ رہے ہو کہ تمہارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، تم جو ہے منافق ہو چکے ہو، تمہارا جو ہے ایمان جو ہے بہت زیادہ جو ہے کمزور ہو چکا ہے، آج جو تمہاری کیفیت ہے تم جو ہے اسی کیفیت پر اگر ہمیشہ باقی رہو، اگر تم ہمیشہ یہی جو ہے سمجھتے رہو، گمان کرتے رہو کہ تمہارا ایمان جو ہے کم ہو گیا ہے، تمہارا جو ہے ایمان کا درجہ جو ہے کم ہو چکا ہے، تو پھر یاد رکھو تم اسی کیفیت میں زندگی گزارتے رہو گے تو اللہ رب العالمین کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے، اللہ رب العالمین کے فرشتے تم سے مصافحہ کریں گے۔ لیکن اے حنظلہ ایک وقت ایسا بھی ہوتا ہے اور ایک وقت ویسا بھی ہوتا ہے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دل کا بدلنا، فطرت کا بدلنا یہ ایک فطرتی عمل ہے، ایمان کا جو ہے اوپر اٹھنا یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے، ایمان کا کمزور ہونا یہ بھی ایک فطرتی عمل ہے۔ لہذا اگر ہمارا دل سخت ہو جاتا ہے تو یہ ہمارے لیے جو ہے ایک پریشان کن بات ہے، لیکن ہمیں اس بات کا احساس ہو جائے کہ ہمارا دل سخت ہو چکا ہے، ہمارا ایمان کمزور ہو چکا ہے، ہم نماز پڑھنے کے باوجود بھی اس کا ہمیں کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ہم قرآن پڑھنے کے باوجود بھی اس سے ہمیں جو ہے کوئی فائدہ نظر نہیں آتا، ہم روزے رکھنے کے باوجود بھی ہماری زندگی کے اندر کوئی تبدیلی ہمیں نظر نہیں آتی، اس بات کا احساس ہو جانا یہ اللہ رب العالمین کی طرف سے ہمارے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، ہمارے لیے اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اس لیے کہ انسان کو اس کی غلطی کا احساس ہو جانا یہ ایک نعمت سے کم نہیں ہے۔ کیوں کہ جب اسے اس کا احساس ہو جائے تو پھر وہ فوری اپنے رب کی طرف رجوع کر لے، وہ فوری اللہ رب العالمین کے حضور اپنے آپ کو جو ہے اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے حضور میں جو ہے جھکا لے، اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے آپ کو زیر کر لے، اللہ رب العالمین پھر اس کے لیے راستوں کو ہموار کر دیتا ہے۔ محترم سامعین، حسن بصری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کے دل کو زندہ ہونے کے لیے قرآن مجید کو پڑھنا اس کے لیے ضروری ہے، قرآن کی تلاوت کی وجہ سے اور قرآن مجید کو
पढ़ने की वजह से, उस पर गौर व फिक्र करने की वजह से, उस पर तदब्बर करने की वजह से हमारे दिल जो है नरम होते हैं, हमारे दिलों की कैफियत जो है जिंदा होती है, हमारे दिलों में अल्लाह रब्बुल आलमीन की खशियत होती है। और वहीं पर गुनाह करने की वजह से, गुनाहों में मुलविस होने की वजह से हमारे दिल मुर्दा हो जाते हैं, हमारे दिल मर जाते हैं। और फिर जब हमारे दिल मर जाते हैं, हमारे दिल सख्त हो जाते हैं, तो फिर ना हमारी नमाज हमें कोई फायदा पहुंचाती है, ना हमारे रोजे हमें कोई फायदा पहुंचाते हैं, ना हमारे जो है दूसरी इबादत जो है हमें कोई फायदा पहुंचा सकती है। मोहतरम सामाईन, अब्दुल्लाह बिन मुबारक रहिमहुल्लाह फरमाते हैं कि जब दिल सख्त हो जाते हैं, वो दिल क्यों सख्त होते हैं? वो इंसान के गुनाहों की वजह से उसके दिल जो है सख्त हो जाते हैं और कोई भी इबादत का उस पर कोई असर नहीं होता। और मैंने जब जो है मेरा दिल सख्त हो गया, मेरा दिल जो है गुनाह करने की वजह से सख्त हो गया, तो मैंने उसका असर अपनी सवारी के ऊपर भी देखा। मेरी सवारी जो है बदतमीजी पर जो है उतर गई थी। मैंने देखा कि मेरे गुनाह की वजह से मेरी सवारी ने भी मुझसे बदतमीजी की। मोहतरम सामाईन, गुनाह सिर्फ जो है हमारे दिल को नुकसान नहीं पहुंचाते, गुनाह सिर्फ जो है हमारे दिल को सख्त नहीं करते, बल्कि ये गुनाह हमारी जिंदगी के हर पहलू को मुतासिर करते हैं। आज देखें आप, हम में के कितने ऐसे मुसलमान हैं जो बीमारियों में मुलविस हैं, हम में के कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कई मसाइल के अंदर परेशान हैं, कोई कारोबार के नुकसान में परेशान है, कोई सेहत के मामलात को लेकर के परेशान है, कोई जो है अपनी बीवियों के मामलात को लेकर के परेशान है, तो कोई अपने शोहरों के जुल्म को लेकर के परेशान है, कोई जो है किसी के धोखा देने पर जो है परेशान है, कोई अपनी सवारियों के बार बार खराब होने पर जो है परेशान है, कोई जो है मुआशरे में लोगों से धोखे खा करके परेशान है। अलगर्ज हमारी जिंदगियों में बेशुमार परेशानियां आज जो है हमारी जिंदगी को घेरी हुई है। इसकी वजह क्या है? इसकी वजह यही है कि हमारे दिल सख्त हो चुके हैं। दिल क्यों सख्त हुए हैं? क्योंकि हमने गुनाहों को अपनी जिंदगी में जगह दे रखी है। हम हर रोज गुनाह करने के आदी हो चुके हैं और उसके बाद हम नमाज भी पढ़ते हैं, हम कुरान भी पढ़ते हैं, हम जो है रोजे भी रखते हैं, तो फिर ना हमारी नमाज हमें कोई फायदा पहुंचाती है, ना हमारी जो है रोजे हमें कोई फायदा पहुंचाते हैं, ना हमारी जो है कुरान की तिलावत हमें जो है कोई फायदा पहुंचाती है। मोहतरम सामाईन, गुनाहों को हमने अपनी जिंदगी का हिस्सा बना लिया है। आज देखिए आप, कितने ऐसे मुसलमान हैं नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद से बाहर निकल करके सिगरेट पीते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद से बाहर निकल करके गाली देते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद से बाहर निकलकर झूठ बोलते हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो नमाज पढ़ते हैं और मस्जिद से बाहर निकलकर जो है लोगों की ग़ीबतें किया करते हैं, लोगों को बुरा भला कहते हैं, लान तान करते हैं, गाली गलोच करते हैं। तो भला कैसे उनको वो नमाज जो है फायदा पहुंचाएगी? कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं लेकिन सूद के अंदर भी मुलविस हैं। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान मजीद की तिलावत करते हैं लेकिन हराम कारी में भी जो है मुलविस है। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं, जिना जैसे कबीरा गुनाह में भी मुलविस है। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो सूद कुरान की तिलावत तो करते हैं लेकिन हराम खाने से बाज नहीं आते। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो आज कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं लेकिन किसी से कर्ज के नाम पर पैसा तो ले लेते हैं लेकिन उसके कर्ज को अदा नहीं करते। कितने ऐसे मुसलमान हैं जो कुरान मजीद की तिलावत तो करते हैं लेकिन नाहक किसी के माल को खा लिए होते हैं, अपने भाइयों की जायदादों को हड़प लिए होते हैं, विरासत में अपनी बहनों के हक को खा लिए होते हैं, तो उनका वो कुरान पढ़ना उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होता। कितने ऐसे मुसलमान हैं हमारे माशरे के अंदर जो रोजा रखते हैं, रमजान उनकी जिंदगी में आता है लेकिन कोई तब्दीली उनकी जिंदगी के अंदर नहीं आती। क्यों? इसलिए कि वो रमजान में रोजा रख कर भी जो है गाली देना नहीं छोड़ते, वो रमजान में रोजा रख कर भी झूठ बोलना नहीं छोड़ते, वो रमजान में रोजा रख कर भी जो है अपने पड़ोसियों को तकलीफ देना नहीं छोड़ते, वो रमजान में रोजा रख करके भी जो है गाली गलोच को नहीं छोड़ते, वो रमजान में रोजा रख करके भी हराम चीजों को देखने से अपने आप को बचा करके नहीं रखते। तो फिर उसकी वजह से उनका दिल सख्त हो जाता है और वो रोजा उनके लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होता और उस रोजे से उन्हें कोई फायदा हासिल नहीं होता। मोहतरम सामाईन, इसके अलावा भी
اور بھی بہت سارے اعمال ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ہمارے دل سخت ہو جاتے ہیں. عبادت میں اخلاص کی کمی کی بنیاد پر بھی ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. حرام کمائی یا مشتبہ کمائی کی وجہ سے بھی ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. زبان کے گناہوں کی وجہ سے بھی ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. غیبت کرنے کی وجہ سے, چغلی کرنے کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. آنکھوں کے اور کانوں کے گناہوں کی وجہ سے ہم برائیوں کو دیکھتے ہیں, ہم حرام چیزوں کو دیکھتے ہیں, ہم حرام چیزوں کو سنتے ہیں, ہم گانوں کو سنتے ہیں, ہم موسیقی کو سنتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. ہم قرآن مجید کی تلاوت بغیر سوچے سمجھے, بغیر غور و فکر کیے, بغیر تدبر کیے قرآن مجید کی تلاوت کو ہم کرتے ہیں, جس کا ہمارے دلوں پر کوئی اثر نہیں ہوتا اور ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. تو وہیں پر جو ہے ہم اللہ رب العالمین سے دعا کرنے میں بھی جو ہے کوتاہی کرتے ہیں. ہم اللہ رب العالمین کے سامنے اپنے ہاتھوں کو پھیلانے سے, اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کے سامنے گرانے سے ہم جو ہے شرماتے ہیں, کتراتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں اور ہم سے جو گناہ ہو جاتے ہیں ان گناہوں پر ہم جو ہے توبہ کرنے میں تاخیر کرتے ہیں, جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. محترم سامعین, یہ کچھ وجوہات تھی جس کی بنیاد پر ہم نماز پڑھ لیں, ہم قرآن مجید کی تلاوت کر لیں, ہم روزوں کو رکھ لیں یا دوسری اور عبادتوں کو کر لیں, لیکن اس کے باوجود بھی ہمارے دل سخت ہیں اور ان عبادتوں کا ہمارے دلوں کے اوپر, ہماری زندگیوں کے اوپر کوئی اثر نہیں ہوتا. ہمیں اس کو جو ہے چھوڑنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے آپ کو بدلنے کی ضرورت ہے. محترم سامعین, اب ہم نے وجوہات تو جان لی کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے سخت ہو جاتے ہیں. اب آئیے اس کے علاج کی طرف چلتے ہیں کہ وہ کون سا علاج ہے جس کے کرنے کی وجہ سے ہمارے دل جو ہے نرم ہو سکتے ہیں. سب سے پہلا علاج, سب سے پہلا جو طریقہ جو ہمیں اپنانا چاہیے جس سے ہمارے دل جو ہے نرم ہو جائے, اور یہ ہماری نماز, ہمارے روزے, ہماری قرآن کی تلاوت ہمیں جو ہے فائدہ پہنچائے, تو اس میں ہمیں سب سے پہلے کثرت استغفار کو اپنانا ہوگا. ہمیں استغفار کو اپنی زندگی کا لازم حصہ بنانا ہوگا, اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے فرمایا فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا. اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ تم اللہ رب العالمین سے کہو کہ میں اپنے رب سے استغفار جو ہے کر رہا ہوں, استغفار تم اپنے رب کے سامنے کرو, بے شک وہ تمہارا رب بہت ہی زیادہ بخشنے والا ہے. جب ہم استغفار کرتے ہیں انہو کان غفارا, وہ ہمارا رب ہمارے گناہوں کو معاف کر دیتا ہے, اور جب ہمارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں تو ہمارے دل جو ہے نرم ہو جاتے ہیں, اور پھر اللہ رب العالمین اس گناہوں کو معاف کرنے کی وجہ سے ہم پر موسلادھار رحمتوں والی بارشوں کو اللہ رب العالمین نازل کرتا ہے, اور پھر اللہ رب العالمین ہمارے مال میں بھی برکت عطا فرماتا ہے, ہماری اولاد میں بھی اللہ رب العالمین جو ہے برکت عطا فرماتا ہے. محترم سامعین, یہ استغفار ہے جو دل ہمارے سخت ہو چکے ہیں ان سخت دلوں کو نرم کرنے میں بڑا مؤثر ثابت ہوتا ہے, اور یہ استغفار ہے جو ہمارے دلوں پر زنگ لگ چکا ہے, جو ہمارے دلوں پر زنگ چڑھ چکا ہے, اس زنگ کو دور کرنے میں یہ استغفار جو ہے بڑا بہترین اور کارآمد جو ہے ثابت ہوتا ہے. اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آتا ہے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ایھا الناس توبوا الی اللہ واستغفروہ فانی اتوب فی اليوم الیہ 100 مرہ, کہ اے وہ لوگو اللہ رب العالمین کی طرف توبہ کرو, اللہ رب العالمین سے استغفار کرو, میں خود جو ہے دن میں 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے استغفار کرتا ہوں, اللہ رب العالمین سے توبہ کرتا ہوں. محترم سامعین, ذرا غور کر کے دیکھیں آپ کون کہہ رہے ہیں؟ جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, جن کے اگلے پچھلے سارے کے سارے گناہ معاف ہیں, جو رحمت للعالمین ہے, جو جنت کے جو ہے سردار ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھے بغیر کوئی آدمی ایمان والا نہیں ہو سکتا, کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ میں ہر روز اللہ رب العالمین سے 100 مرتبہ جو ہے استغفار کرتا ہوں, 100 مرتبہ اللہ رب العالمین سے جو ہے میں توبہ جو ہے کرتا ہوں. محترم سامعین, ہمیں بھی چاہیے کہ اپنے دلوں کو اگر ہمیں نرم کرنا ہے اور ہماری عبادتیں ہمارے لیے جو فائدہ مند ثابت ہو, تو پھر ہمیں استغفار کو
कसरत से अपनी जिंदगी में अपनाना होगा और इस्तिग़फ़ार कसरत से करना होगा। मोहतरम सामईन, दूसरा जो अमल जिसके करने की वजह से हमारे दिल नर्म होंगे वो है कुरान मजीद की तिलावत। और सिर्फ कुरान मजीद की तिलावत नहीं बल्कि कुरान मजीद को गौर से पढ़ना, कुरान मजीद को समझ करके पढ़ना, कुरान मजीद को तदब्बर करके पढ़ना। जब तक हम कुरान मजीद को तदब्बर करके नहीं पढ़ेंगे उस वक्त तक हमारे दिल जो है नर्म नहीं होंगे। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया अफला यतदब्बरून अल-कुरान अम अला कुलूबिन अफ़क़ालुहा, कि क्या ये लोग कुरान में गौर नहीं करते कि इनके दिलों पर ताले लगे हुए हैं, इनके दिलों पर मोहर लगी हुई है, इस बात को ये गौर नहीं करते। इसीलिए जाने मोहतरम हम तमाम को चाहिए कुरान मजीद को जहां हम पढ़ते हैं वहीं पर हमारी ये जिम्मेदारी है कि कुरान मजीद को समझने की कोशिश करें, कुरान मजीद पर गौर करें, कुरान मजीद पर तदब्बर करें कि देखें कैसे कैसे वाक़ियात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में नाजिल किया, कैसे कैसे अंबिया की जिंदगियों को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में नाजिल किया, कैसे अहकामात को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया, कैसे मसाइल को अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर नाजिल किया, और कैसे अल्लाह रब्बुल आलमीन ने शरीयत इस्लामिया के सारे उमूर को कुरान मजीद के जरिए से और अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही अहादीस के जरिए से हम तक पहुंचाया। जब तक हम इन बातों पर गौर नहीं करेंगे, जब तक हम तदब्बर नहीं करेंगे, जब तक हम कुरान मजीद को समझ करके नहीं पढ़ेंगे, हमारे दिल जो है नर्म नहीं होंगे और हमारी इबादतें, हमारी नमाज, हमारा रोजा और हमारी जो है कुरान हमें जो है कोई फायदा नहीं पहुंचाने वाली है। इसीलिए आप देखें कितने ऐसे मुसलमान हैं कुरान पढ़ते तो हैं, कुरान सुनते तो हैं। आज हमारी तराबियों का हाल देख लीजिए, 3 रकात, 3 पारे, 5 पारे, 10 पारे एक जो है रात में हम पढ़ लेते हैं। उसके बावजूद वो कुरान पढ़ना, वो कुरान सुनना हमारे लिए कोई फायदेमंद साबित नहीं होता। हम पढ़ तो ले रहे हैं, सुन तो ले रहे हैं, जबकि हमें कुरान मजीद को ठहर ठहर करके पढ़ना चाहिए, ठहर ठहर करके सुनना चाहिए और हर आयत पर गौर करना चाहिए, हर आयत पर तदब्बर करना चाहिए, हर आयत को समझने की कोशिश करना चाहिए। लेकिन हमारा हाल यह है कि हम कुरान को तोता मैना की तरह रट लेते हैं, सुन लेते हैं, उसके बावजूद बाहर निकल के फिर वही जो है हराम कामों में मुलविस हो जाते हैं। तो हमारी जो है कुरान हमें जो है कोई फायदा नहीं पहुंचाती है। मोहतरम सामईन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया किताबुन अंज़लनाहु इलैका मुबारकुन लियद्दब्बरू आयातिही, ये एक बाबरकत किताब है जो हमने आपकी तरफ नाजिल की ताकि लोग इसकी आयात में गौर करें। मोहतरम सामईन, सिर्फ कुरान को पढ़ लेने से, कुरान को सुन लेने से हमारे दिल कभी भी जो है नरम नहीं होते जब तक कि हम उसको जो है समझने की कोशिश ना करें। मोहतरम सामईन, तीसरा अमल जिसके करने की वजह से हमारे जो है दिल नरम हो सकते हैं वो है रात की तन्हाई में क़ियामुल लैल का एहतिमाम करना, यानी तहज्जुद की नमाज पढ़ना और अल्लाह रब्बुल आलमीन से लौ लगाना। अपने दिल को नरम करने के लिए सबसे बेहतरीन जरिया है कि हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने गिड़गिड़ाएं, अल्लाह रब्बुल आलमीन के सामने जो है अपने आप को सरेंडर कर दे। यकीन जाने हमारे दिल नरम हो जाएंगे। अल्लाह ने कहा इन्ना नाशिअतल लैली हिया अशद्दु वतअन व अक़वमु क़ीला, बेशक रात का उठना दिल पर ज्यादा असर करता है, बेशक रात का उठना हमारे दिल को नरम कर देता है और बात को ज्यादा दुरुस्त करने वाला है। यानी उसके बाद हमारे दिलों के अंदर एक पुख्तगी भी आ जाती है। हम अगर रात की इबादत करते हैं, तहज्जुद की इबादत करते हैं तो हमारे जो है बात के अंदर भी, हमारे मुआमलात के अंदर भी पुख्तगी आती है, इसलिए कि हमारे दिल जो है दुरुस्त होते हैं, हमारे दिल जो है नरम होते हैं। मोहतरम सामईन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अफ़ज़लुस सलाती बअदल फ़रीदती सलातुल लैल, फर्ज नमाज के बाद सबसे अफजल अगर कोई नमाज है तो वो यही नमाज तहज्जुद है, वो रात की नमाज है, वो क़ियामुल लैल की नमाज है। जब हम ये पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह सुम्मा इंशाअल्लाह हमारे दिल नरम हो जाएंगे, हमारी नमाज भी हमें फायदा पहुंचाएगी, हमारी कुरान की तिलावत भी हमें फायदा पहुंचाएगी और हमारे जो है रोजे भी हमें फायदा पहुंचाने वाले हैं। मोहतरम सामईन, चौथा जो अमल है जो हमारे दिल को नरम करता है वो सदका देना है, वो अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में सदका देना है। एक शख्स ने नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने दिल की सख्ती की शिकायत की तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अगर तुम चाहते हो कि तुम्हारा दिल नरम हो जाए तो मिस्कीन को खाना खिलाओ और यतीम के सर पर हाथ रखो, यतीम के सर पर हाथ रखो। जब तुम ऐसा करोगे तो यकीनन तुम्हारे जो है दिल नरम हो जाएंगे। मोहतरम सामईन, हमें चाहिए कि अपनी जिंदगी में सदक़े को लाजिम पकड़ ले और यकीन जाने सदका हमारे दिलों को जो है नरम कर देने वाला
वाला है। मोहतरम सामाईन, अल्लाह ने कहा लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकु मिम्मा तुहिब्बुन, तुम उस वक्त तक नेकी नहीं पा सकते, तुम उस वक्त तक जो है नेकी को हासिल नहीं कर सकते जब तक कि तुम अपनी पसंदीदा चीज को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च ना कर दो। मोहतरम सामाईन, पांचवी जो बात है वो कब्रिस्तान की जियारत है। जब हम जो है कब्रों की जियारत करेंगे तो हमारे दिल नर्म हो जाएंगे और हमारी इबादतें हमें फायदा पहुंचाने वाली है। इसलिए कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुन्तु नहैतुकुम अन जियारतिल क़ुबूर फज़ूरुहा फ़इन्नहा तुज़क्किरुल आखिरा, मैंने तुम्हें कब्रों की जियारत से रोके रखा था, लेकिन अब मैं तुम्हें इस बात की इजाजत देता हूं कि तुम उनकी जियारत करो, क्योंकि ये तुम्हें आखिरत की याद दिलाती है और आखिरत की याद दिलों को नर्म कर देती है। मोहतरम सामाईन, छठा और आखिरी जो अमल है जो हमारे दिलों को नर्म करता है वो है सालिहीन की सोहबत इख्तियार करना, नेक लोगों की और सच्चे लोगों की सोहबत इख्तियार करना। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस्सादिकीन, ऐ ईमान वालो अल्लाह रब्बुल आलमीन से डरो और हमेशा सच्चे लोगों के साथ रहो, हमेशा सच्चे लोगों के साथ को इख्तियार करो, सालिहीन के साथ को इख्तियार करो। जब तुम ऐसा करोगे तो तुम्हारे दिल जो है नरम हो जाएंगे और तुम्हारे जो है दिल जो है नरम पड़ जाएंगे और तुम्हारी इबादतें तुम्हें फायदा पहुंचाएंगे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया आदमी अपने दोस्त के दीन पर होता है, इसीलिए उसे चाहिए कि वो देखे कि वो किसको अपना दोस्त बना रहा है। इसलिए हमको चाहिए कि अगर हमारे दिल नर्म हो, हमारे दिल सख्त ना हो, तो फिर हम नेक और सालिह लोगों को अपना दोस्त बनाएं। मोहतरम सामाईन, ये कुछ बातें थी कि नमाज, रोजा और कुरान की तिलावत करने के बावजूद भी हमारे दिल सख्त क्यों हैं, तो मैंने बिल्कुल मुख्तसर अंदाज में इख्तिसार के साथ आप हजरात के सामने उसकी वजूहात भी बयान की और उसके जो है इलाज को भी मैंने आप हजरात के सामने बताया है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है जो कुछ भी कहा और सुना गया है अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम को नमाज खुशू और खुजू के साथ पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को कुरान मजीद को गौर व फिक्र करके उसे समझकर पढ़ने वाला बनाए। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम तमाम को रोजे हकीकी मानों में जो है ईमान और हिसाब के साथ रहने की तौफीक अता फरमाए। आमीन व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।